بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیلوں میں آپ کے معجزات میں یہ بات ہے کہ آپ نے آنے والے حالات کے بارے میں پیشین گوئیاں فرمائی اور ایسی عجیب و غریب پیشین گوئیاں آپ نے کروائی کہ اگر آپ کوئی اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی سچائی کو جاننا چاہتا ہے تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو پڑھے اور آپ کے زمانے کو دیکھے تو یہی چیز کافی ہے ایمان لانے کے لیے اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے. اور یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہونا بہت ضروری ہے. ان شیطان کو بھی ہے، ان باقی فرقوں کے پاس بھی ہے، ان یہودوں کے پاس ہے، نصارہ کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، انگریزوں کے پاس ہے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں برآمد فرماتے ہیں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرین اور مشرکین کے تقاضے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور اس منظر کو ابو جہل نے دیکھا، کفار مکہ نے دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا اور کنکریاں ہاتھ میں کلمہ پڑھنے لگی. اس سے بڑھ کر اور کیا سبوت چاہیے؟ علم تو تھا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا، لیکن ہدایت کے فیصلے نہیں تھے. خواجہ ابو طالب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے لیکن ہدایت نہیں تھی. اسی لیے نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھوایا جاتا ہے اور اس کے اندر دعا کرائی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. لیکن کتنوں کو صراط مستقیم نصیب ہوتا ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے خامن تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین کے والد تھے. ان کو جس نے قتل کیا وہ بھی پکا نمازی تھا، ابن ملجم. اور جس زمانے کے اندر صحابہ کرام کے آسمان میں ہدایت کے ستارے جگمگا رہے تھے، ایسے خیر قرون کے زمانے کے اندر اللہ کے کعبے کے سامنے مقام کے اندر بیٹھ کر یہ لوگ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے قتل کا مشورہ کر رہے تھے. صحابہ کا دور، حرم مکی، اللہ کا کعبہ سامنے، اور پکا نمازی، اور نماز جب پڑھتا ہوگا سورہ فاتحہ بھی تو پڑھتا ہوگا اور اہدنا الصراط المستقیم بھی تو پڑھتا ہوگا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں بدبخت وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر کر اس کے خون سے اپنے آپ کو رنگا، اور میری امت کا بدبخت وہ ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے خون سے اپنے داڑھی کو رنگے گا. یہ ابن ملجم تھا، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، بندوں کا نمازی تھا. اس لیے
انسان علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ رو رو کر ڈر کر مر کر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگنا چاہیے۔ ہم کئی مرتبہ نمازوں کے اندر یہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ صراط مستقیم وہ نہیں جسے میں اچھا سمجھوں، میرا پیر و مرشد اچھا سمجھے، میرے خاندان والے اچھا سمجھے۔ دین کو سمجھنے کے لیے دین کی سمجھ چاہیے، دنیا کو سمجھنے کے لیے دنیا کی سمجھ چاہیے، درختوں کو جھاڑوں کو سمجھنے کے لیے اس کا علم چاہیے، حیوانوں کو سمجھنے کے لیے علم حیوانات چاہیے، پتھروں کو سمجھنے کے لیے پتھروں کا علم چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جج ہے، پروفیسر ہے، اس کا میموری پاور بہت زیادہ ہے، قوت حافظہ زیادہ ہے، وہ ناز نہیں کر سکتا دین کے سامنے۔ ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمتوں کا باپ، یا ابو الحکم سرزمین عرب کے سپریم کورٹ کا جج تھا وہ، لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عقل رکھنے والے منصف سمجھ رکھنے والے، تو دنیا کے لوگ حکمتوں کا باپ اور دنیا کے لوگ اپنے سپریم کورٹ کا جج اور منصف، عرب کی لڑائیاں ہوتی سب سے آخری فیصلہ یہی ابو جہل کیا کرتا تھا، اس کے بعد کسی اور کورٹ کے اندر سنوائی نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، اور یہ ابو الحکم نہیں، ابو الحکم نہیں، یہ سپریم کورٹ کا جج نہیں، یہ حکمتوں والا نہیں، یہ حکمتوں کا باپ نہیں، بلکہ دنیا میں جتنی جہالتیں آئیں گی ان جہالتوں کا سر کتنا ہو جائے گا۔ ہدایت نہیں تھی، اللہ سے ہدایت مانگے۔ اسی لیے حدیث پاک میں سربائے قولین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ دین کے اندر سمجھ مرمت فرماتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دولت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین میں سمجھ نصیب فرما۔ اسی لیے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک سمجھدار فقیہ، فقہ رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا، ہزاروں عابدوں کے مقابلے میں وہ سخت ہے۔ ہزاروں عابدوں کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے، لیکن جو دین کا سمجھ رکھنے والا ہے اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، راہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ اس لیے اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دنیا والے کتابیں پڑھ کر فیصلہ کرتے ہوں گے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے نور سے فیصلہ کرتا ہے، اور جو فیصلہ کرتا ہے وہ فقیہ اور حکیم ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسی گولیاں ہیں حالات حاضرہ کے اندر کس کس طریقے سے اسے ڈھونڈ نکالا اور امت مسلمہ کو آگاہ کیا، متنبع کیا کہ کس کس راستے سے اغیار مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، ایک زمانہ آئے گا عورت کا پیٹ پھاڑا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ کون سا زمانہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہالت کا زمانہ، تاریکی کا زمانہ، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی یونیورسٹی، دنیا کے تمام بدو اگر بچتے تھے عرب کے اندر بچتے تھے، جاہل، ایک نمبر کے میرے جاہل، میرا بچہ تھا
میلے کے اندر کمپٹیشن جو ہوتا تھا وہ اس بات کا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ میں نے کتنے قتل کیے، تو نے کتنے قتل کیے، میں نے شراب کی اتنی پیالیاں کی، تو نے اتنی کی، برائیوں کے اندر مقابلہ ہوتا تھا۔ ایسے زمانے میں آپ نے فرمایا سرجری کا کوئی تصور نہیں، آپریشن سرجری کیا ہے؟ ارے پتوں میں کھانے والی قوم، جانوروں کے پیشاب پاخانے میں لطفت ہونے والی قوم، اس کو علم سے کیا لینا دینا؟ ایسے زمانے میں آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا عورت کا پیٹ پھاڑا جائے گا اور اس کی جو بچہ دانی ہے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر رکھ دی جائے گی۔ آج دیکھیے گا ہماری جو نانی ہیں، دادی ہیں، کبھی ان کی سیزرین ہوئی تھی، کبھی ان کا آپریشن ہوا تھا، کبھی وہ ہاسپٹل میں جا کر انہوں نے بچوں کو جنم دیا تھا، یا جو نوجوان ہیں اور جن کی نانیاں ابھی موجود وہ چھوڑ کر جو بوڑھی ہیں جن کی عمر 80 سال 90 سال، اس زمانے میں کیا بچے پیدا نہیں ہوتے تھے؟ یہ کس کی چال ہے؟ نہ وہ کسی ڈاکٹر کو دکھاتے، نہ کسی آیا کو دکھاتے، نہ نرس کو دکھاتے۔ اب حمل سیکھتے ہی فوراً ہاسپٹل کے نرسنگ ہوم کے طواف شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے مہینے کا چکر، پہلے مہینے کی دوائیاں، دوسرے مہینے کی دوائیاں، NGO کی جو ہاسپٹل سے کی جو مشنری ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور انہوں نے کلام الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کسی مذہبی کتاب کی آیت کی طرح یہ نعرہ قوم کو دیا، ہم دو ہمارے دو، اور دو سے بڑھ جائیں گے، روٹی کم ہو جائے گی، رہنے کو جگہ نہیں ملے گی، پہننے کو کپڑا نہیں ملے گا۔ میڈیا کے ذریعے سے، فلم کے ذریعے سے، ناٹکوں کے ذریعے سے، اپنے سلوگن کے ذریعے سے، اپنے نعرے کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، اور جانوروں کے تحفظ کے لیے چڑیا گھر بنا۔ افریقہ کا چیتا شیر ہندوستان میں لا کر افریقہ میں جب وہ رہتا ہے تو اسے کتنا ٹیمپریچر چاہیے؟ افریقہ کے جنگل اور ہندوستان کے جنگل میں زمین آسمان وہ ٹیمپریچر دیا جاتا ہے۔ پانی، وہاں کے پانی میں جو کیمیکل، وہ پانی کے اندر کیمیکل ملا کر اس کو پلایا جاتا ہے۔ جس قسم کی غذائیں وہ وہاں استعمال کرتا تھا وہ غذائیں اس کو دی جا رہی ہیں، اور نر اور مادہ افریقہ کا جوڑا ایک بچہ پیدا کرتا ہے۔ پورے اخباروں کے اندر اس کی خبر آتی ہے کہ افریقہ کے شیر کے جوڑے میں ننھے منھے بچے کو جنم دیا۔ جنگل کے درندوں کو، جنگل کے حیوانوں کو سیفٹی دی جا رہی ہے، بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ آپ مور کو نہیں مار سکتے، قومی پرندہ ہے، نیشنل برڈ ہے۔ آپ ہرن نہیں مار سکتے، آپ ہندوستان کی کئی ریاستوں کے اندر گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، اور ہندوستان کی جو قوم کی نرسنگ ہوم ہے جہاں انسانوں کا قتل نہ ہوتا، 1400 پہلے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورت کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا، رحم مادر کو الٹ کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ پہلے عزت سے نعرہ دیا، ہم دو ہمارے دو، نہیں مانے تو کہا کہ تمہاری بیوی بڑی نازک ہے، پہلے مہینے کا ٹیسٹ، دوسرے مہینے کا ٹیسٹ، 7ویں رہنے کے بعد پیشاب بھی بیڈ میں کرے تو افضل ہے، مستحب، صحابہ بھی بچ کرے۔
مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا. 7 مہینے کے بعد ہندو سماج اور اخلاق کے طور طریقوں کے حساب سے اس کو ماں کے گھر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ آرام کرے اور اس کے جسم میں چربی چڑھے اور بچہ دانے کے اندر چربی آئے، پیاس آئے اور نارمل نیچرل اور فطری جو بچہ ہماری دادیاں پیدا کرتی تھی ان سے پہلے ان کی ماں اپنے گھروں کے اندر آیا دائی ماں وہ آ کر بچہ نکال دیا کرتی تھی. ایک سوئی تھوڑا سا تازہ 2 روپے 2.5 روپے میں بچہ ہوتا تھا. اب انجیکشن خود اس کو ایسے لگائے جا رہے ہیں کہ بچہ اتنا طاقت نہ بنا سکے کہ بچہ بہت نکل سکے. اب 9واں مہینہ آیا، ڈلیوری کے قریب بچے کا منہ ادھر ہو گیا، پیر ادھر ہو گیا، بچہ استنجا کر لیا، اس کی کڈنی میں یہ فرق ہے، اس کے ہاتھ میں یہ فرق ہے. کبھی کسی مرغی کے انڈے کو آپریشن کرتے ہوئے دیکھا، ماں ہی نہیں مارتی، ماں مدد نہیں کرتی چوہے کو، اور آپ انڈے کو چیر دیں گے، وقت سے پہلے نکال دیں گے، وہ چوہا مر جائے گا. قدرت نے کہا ہم تجھے وہ شکتی دیتے ہیں، وہ طاقت اور قوت دیتے ہیں کہ نہ ماں کے خون کی ضرورت ہے، نہ باہر کے آدمی کی مدد کی ضرورت ہے، اپنی چون سے باہر اور اپنی دنیا کو تو دے. اور یہاں انجیکشن دے کر، دوائیاں دے کر، یہ وٹامن کی گولیاں ہیں، یہ طاقت کی ٹانک ہے، اس کو جو ہے ایک گڑیا بنا دیتے ہیں. اور اس کے بعد اب درد ذہن سے بچی تڑپ رہی ہے، یہاں گئے وہاں گئے، تو اب جہاں ٹیسٹ کراتے تھے 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 5 6 7 8 9 وہ آتا تھا نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ڈینجر سکھا ہے. رفیل کام کرتے ہیں مشنری ہاسپٹل کے اندر، NGO ہاسپٹل کے اندر، جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان مسلمانوں کو سمجھایا تھا کہ ہم جو ہمارے جو بچ کرے کبھی نے مانے نہیں، آؤ اب چیر کر وہ کام کرنا کریں گے کہ ساری زندگی تم بچہ نہیں پیدا کرتا. ہر کیلنڈر کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے. آسام کے فساد کے بارے میں وہاں کے چیف منسٹر نے ایک مدح کا خیر بات کہی کہ فساد اس لیے ہوا کہ مسلمان اپنے گھروں میں ان گنت بے شمار بچے پیدا کر رہے ہیں اور پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو علم نہیں دیتے. جانوروں کی حفاظت کرنے والے اس دھرتی کے جو سب سے افضل الخلائق ہیں، خیر البشر ہیں، بہترین انسان ہیں، ان کی آج یہ حالت ہو چکی ہے. اور سرور قومین آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا اس وقت آئے گا عورت کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا، رحم مادر کو الٹا جائے گا. اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، میجارٹی نارمل ڈلیوری کی ہے یا آپریشن ڈلیوری کی ہے، آپ اپنے معاملے میں اپنے گھرانے میں غور و فکر کریں. تو یہ کتنے ہیں اس بات کے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اباہی بکم بکثرت الامم، میں قیامت کے دن صبر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہے تعداد کے اندر. تو دجالی طاقتوں نے کہا کہ ان کو کم کرو تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر و مباحث کم ہو جائے. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ ایک کو مٹایا جائے تو یہ امت 70 کو پیدا کرتی ہے. گجرات میں مسلمانوں کا نام نشان مل گیا، میرٹ میں مل گیا، بنجارا میں مل گیا، مرادآباد کے اندر مل گیا. ابھی 2-1 مہینے پہلے گجرات کے فساد گجرات کے علاقے میں بیان کے لیے گیا تھا تو وہ علاقہ عجیب نام ہے، گجراتی کس نام ہے، جس سارے محلے کو آگ لگا کر مسلمانوں کے گھروں کو خاطر کر دیا گیا تھا اور کئی 100 مسلمانوں کو جان شہادت نوش کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا تھا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے ہوتا ہے
हालांकि दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल आ रही थी, वो उस इलाके से लेकर गए, कभी पता भी नहीं लगता था कि यहाँ कभी कोई चिंगारी भी लगी थी। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत। तो ये दज्जाली कितना कि आका ने जो करवाया, मैं उम्मत पर फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत बड़ी है, और ये दज्जाल ये चाहता है कि मेरे मानने वाले ज्यादा हों आका की उम्मती के मुकाबले में। और ये पिज्जा, ये बर्गर, ये पेप्सी, ये कोक, इनकी जड़ें कहां तक जाती हैं इंशाअल्लाह आपको कल अलग करूंगा। वलीमा करने का मसनून तरीका क्या है? भाई वलीमा करने का कोई खास तरीका नहीं है। अगर किसी के पास हैसियत है तो बकरा काट कर, बकरी काट कर वो वलीमा कर सकता है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और आपकी ज़ौजे मुतहरा के साथ आपका निकाह कर एक दिन पहले हुआ था या कुछ घंटे पहले हुआ था, आपने दस्तरखान चमड़े का लगाया, फरमाया कि जिसके पास जो है वो लाकर रखे। कोई घी लाकर रखा, कोई महीदा लाकर रखा, कोई सत्तू लाकर रखा, कोई खजूर कच्चे, कोई खजूर पक्के। फरमाया तुम जानते हो ये दावत नहीं थी? फरमाया कि हाँ, कल रात मैंने जो निकाह अपना ज़ौजा के साथ किया था ये उनका वलीमा है। तो आदमी दो चार साथियों को लेकर गोमन की होटल को चला गया और इस नीयत के साथ कि मेरे पास अल्लाह ने सहूलत नहीं दे रखी है और मैं लड़की वालों से भीख भी नहीं मांगता। आजकल एक तरीका भीख का चला है, वो क्या, इधर से 50 उधर से 50 वलीमा के अंदर। तो ये जो है चलता नहीं, आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करे। दो चार साथियों को मसाल डोसा खिला दिया, उलमा की दावत कर दी, मौज़िन साहब की दावत कर दी और कहा कि हजरत दुआ कर दीजिए, यही मैं वलीमा कर सकता था। इसके लिए कोई शर्त नहीं, कैद नहीं है। क्या शादी महल किराए पर लेकर पाबंदी के साथ अच्छी दावत रखकर करे तो क्या हुजूर पर्ची में शामिल होगा? अगर एक आदमी शरी हुदूद के अंदर रहकर वो शादी महल लेकर अगर वो वलीमा करता है तो कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये है कि मुस्तहक़ीन को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की फिक्र करे, उसमें दिखावा, दिखलावा, रियाकारी, अमीरों को बुलाना, इससे काम आए, इससे बंगले वाले आए और अपना काउंसलर आया, एमएलए आया, उसके पीछे भागे नहीं। हदीस पाक में फरमाया वो खाना बुरा खाना है कि जिसमें गरीबों को छोड़कर अमीरों की इज्जत अफजाई की जाती है। तो कहते हैं कि हैसियत तो है, लेकिन हैसियत रखते हुए अगर कोई सादा वलीमा करता है, कर सकता है, कोई बात नहीं, ये बुखल और कंजूसी में उसका शिवार नहीं होगा। लेकिन उसको करना यह है कि अगर एक वलीमा मैं दीन ना समझता, उलमा की बातें ना समझता, शादी महल का किराया कितना होता, कैटरिंग का कितना होता, वीडियो का कितना होता, ये सब मिलाकर क्या करे, वलीमा तो सादा करे, ये जो बचा हुआ पैसा है अल्लाह के रास्ते में सब खर्च सब, वरना बहुत समझा जाएगा। मस्जिद की तामीर का मसला है, मदरसे की तामीर का, यतीम खाने का, बेवाओं का, अपने खानदान का, तो ये काम करे। वलीमा जल्द अज जल्द करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, 10 दिन हो गया। वलीमा उस वक्त करना चाहिए कि निकाह की यादें ताजा हो और एक लंबी मुद्दत गुजर जाने के बाद वलीमा करना सही नहीं है। रिश्ता देखने के लिए इंटरनेट के अंदर जो वेबसाइट हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। देखिए इसके अंदर ये है कि लड़की का पूरा बायोडेटा उसके अंदर डालना पड़ता है। अगर वेबसाइट के अंदर बात वेबसाइट मैंने देखे जैसे शादी.com, कुछ मुसलमान वेबसाइट चलाते हैं, पाकिस्तान वाले भी चलाते हैं, तो अगर लड़की की तस्वीर के बगैर बायोडेटा डाला जाता है और उसका रंग रूप वगैरह बयान किया जाता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कबाहत और बुराई की बात नहीं। शर्त यह है कि अगर रिश्ता पसंद आता है तो जाकर आप देखें कि आप ईमान बिल गैब के तौर पर अपनी लड़की का, अपनी बहन का, बेटी का सौदा न करें, बल्कि अगर कहीं से कोई बात होती है, कई लोग इसमें धोखा देते हैं, यहाँ फुटपाथ के अंदर आम व्यापार करते हैं, चड्डी और बाड़ी बेचते हैं और बायोडेटा के अंदर लिखते हैं कि अमरीकी कॉल सेंटर के अंदर मुलाजिम है और डॉलर कमाते हैं। तो इसलिए तहकीक करें कि कहीं आपकी बच्ची जहन्नम के अंदर ना धकेली जा रही हो।
नवाफिल नमाज, तहज्जुद, चार इशराक, इनको एक सलाम से पढ़ सकते हैं, यानी 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रात की नमाज 2 रकात पढ़ना, जैसे कि तहज्जुद है उसको 2 रकात पढ़ना अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने 4 रकात मिलाकर पढ़ ली है तो नमाज हो जाती है। इशराक की नमाज है 2 + 2 पढ़ना है, 2 जमा 2 पढ़ना है, लेकिन 4 की नमाज मिलाकर 4 पढ़ना है। अगर किसी वजह से कोई 4 मिलाकर पढ़ लेता है तो दोहराने की कोई जरूरत नहीं। मस्तूरात के लिए भी तरावी ऐसे ही सुन्नत मुअक्कदा है जैसे मर्दों के लिए है। ये बात नहीं है कि भाई वो मस्जिद में नहीं आ सकती तो घर में भी ना पढ़े, वो अलग तरह कई बार ना। इसीलिए मैंने बहुत जोर दिया, आखिरी वक्त तक भी जोर दिया कि यहाँ पर मैं जहाँ भी जाता हूँ खवातीन के लिए इसका इंतजाम, इसलिए कि बेचारी घरों के अंदर रहती हैं, हम जमात के साथ बड़ी मुश्किल से 20 रकात गुजारते हैं, तो वो तन्हाई में घरों के अंदर कैसे 20 रकात पढ़ेंगी। कभी हम सफर में जाते हैं और बिल्कुल जोहर असर ट्रेन में या हवाई जहाज में रहते हैं कि पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, ये 2 नमाज आकर पढ़ते पढ़ते बड़ी मुसीबत होगी। अब बेचारी 20 रकात पढ़े तो कैसे, इसलिए बेहतर है कि मसाजिद के अंदर अगर इसका नज़्म किया जाए तो आसान रह रहा। औरतों के लिए मर्दों की तरह सुन्नत मुअक्कदा है, कलाम पाक खत्म हो ना हो वो दूसरी सुन्नत है, लेकिन तरावी का पढ़ना उनको सुन्नत है। जो सूरतें याद हो आयतल कुर्सी, लीला, उसे पढ़कर वो अपनी जो है फर्ज नमाज को पूरा करें, ये तरावी को पूरा करें। देखिए म्यांमार बर्मा में जो हालत है, क्या मुसलमानों पर जिहाद फर्ज नहीं होता? क्या सिर्फ बर्मा के मुसलमानों पर फर्ज होता है या सारी दुनिया के मुसलमानों पर? क्या दुनिया के सारे मुफ्ती साहिब सिर्फ शादी तलाक का फतवा देने को है? क्या जिहाद का फतवा देने का वक्त नहीं है? आम मुसलमान हालात देखकर मछली की तरह तड़प रहा है जिहाद के लिए। तो भाई ये हमारा अंदर एक बड़ी मुसीबत और बड़ा ऐब ये है कि हम जंगली जानवरों की इत्तबा और तकलीफ करना चाहते हैं। जंगली जानवर क्या करते हैं कि अचानक कोई हादसा जंगल के अंदर पेश आता है तो चिड़िया ची ची करने लगती है, कोयल कू कू करने लगता है और कुत्ता अपनी आवाज निकालता है, गीदड़ बात उसे देखकर उन्हें पूरा जंगल घुमड़ा मारना शुरू होता है। तो ऐसे हमको जो काम करना है, हमको ये नहीं देखना कि हमारा इमाम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुफ्ती क्या कर रहा है। हमारा क़यामत के दिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मुफ्ती तलाक का फतवा देता था, खुला का फतवा देता था, या कि निकाह पढ़ाता था, इमाम क्या करता था, मौलवी क्या करता था, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा ये जाएगा कि बर्मा के अंदर तेरी बहन की आबरू लुट रही थी, सरों को काटा जा रहा था और तू ये देख रहा था। जानवरों की तरह के बड़ा जानवर कब बोली बोलेगा तो हम बोली बोलेंगे कि जानवरों की फसलत है। हमारे दिल में जज्बा है, हमारे दिल में तड़प है, हमारे दिल में लगन है, हमारे दिल में उखत और भाईचारगी है, तो हम इस बात का इंतजार नहीं करते। कोई लड़का किसी लड़की से अगर मोहब्बत करता है वो इस बात का इंतजार नहीं करता कि खालू क्या कहेगा, खाला क्या कहेगी, अम्मा क्या कहेगी, बाप क्या कहेगा, कर गुजरेगा और माँ रुकावट बनेगी तो कहेगा अम्मा दरमियान में नहीं आना, ये जहर की प्याली है, इसे पीकर मर जाऊंगा। आदमी को जब मुराद पाना होता है तो इस किस्म के जो है खोखले बहाने नहीं करना चाहिए, अपनी मंजिल की तरफ दबा दबा होना चाहिए। अभी से ना वो सर तरतीब से देना। हाफ शर्ट और हाफ टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, ये मकरूह है, नहीं पढ़ सकते। और यहाँ मौलवी साहब ऐलान करते हैं सफान को दुरुस्त कर लो, बच्चों को पीछे करो और जो है मोबाइल ऑफ करो। अब मौलवी साहब को तरबियत देना, हाफ शर्ट पहन को, टी शर्ट पहन को जो ही अल्लाह के बाद से बाहर निकल जाओ, पाखाने की भीड़ जो दिखा रही उन्हों निकल जाओ। ऐसे ऐसे कपड़े पहन काफी पीछे से पूरे इनके जो है तराजू का नाप जो है दिखाई देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के घर के अंदर ऐसी पैंट पहन कर आना। शायद तो मैंने इमाम साहब को पकड़ कर जाकर दिखाया, छोटी सी शर्ट थी और कई पैंट थी, अल्लाह माफ फरमाए पेशाब का जो पूरा उसमें दिखाई दे रहा था। अल्लाह के घर के अंदर आए हैं, जरा जुब्बा शरीफ पहनकर ऐसे लिबास ढीले ढाले पहनकर आए कि अपने जिस्म को जो है छुपाए रखें, वरना इस वक्त वो आएगा कि मौलवी साहब कहेंगे
کہ پاخانے کی گر دکھانے والے باہر چلے جاؤ، پیشاب کا ترازو دکھانے والے باہر چلے جاؤ، ہاف شرٹ پہننے والے ٹی شرٹ پہننے والے اللہ کے گھر آئے، یا بنی آدم حضور کی لکم عند کل مسجد، اللہ کے گھر آئے ہو تو اللہ کے گھر کا لحاظ کرو، اور بادشاہ کے دربار میں جاتے ہو، عدالت کو جاتے ہو، پولیس کمشنر سے ملنے جاتے ہو، 100 مرتبہ آئینے میں کھڑ کر دیکھتے ہو، اس لباس کے ساتھ جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا، اور اللہ کے گھر کے بارے میں کوئی فکر نہیں آپ کو۔